بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں معرفت و محبت الہی کے بارے میں بیان ہوگا۔ اس سلسلے میں ایک مشہور شعر عرض کرتی چلوں۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو اپنا مقرب بندہ بناتے ہیں؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ مولانا رومی نے لکھا ہے کہ آپ پر اللہ کی وحی آئی کہ اے موسیٰ، ہم نے تم کو اپنا مقرب بنا لیا ہے اور تم کو اپنے لیے چن لیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ اے پروردگار، وہ کیا خصلت ہے جس کی بنا پر آپ اپنے بندوں کو اپنا برگزیدہ مقرب بنا لیتے ہیں؟ اللہ کی جانب سے اس کا جواب ارشاد ہوا۔ ترجمہ ہے، مجھے اپنے بندے کی یہ بات اور ادا بہت پسند ہے کہ وہ مجھ سے وہ معاملہ کرے جو ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کے ساتھ اس وقت کرتا ہے جب اس کی ماں اس پر غصہ ہوتی ہے۔ اس وقت بچہ اپنی ماں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے، اس کو سنیے۔ ترجمہ ہے، فرمایا کہ جب ماں بچے کو تماچا مارتی ہے تو وہ ماں ہی کی طرف دوڑتا ہے اور اس سے لپٹ کر چلاتا ہے۔ ترجمہ ہے، یعنی یہ بچہ اپنی ماں کے سوا کسی سے مدد نہیں چاہتا اور اپنی ماں ہی کو تمام خیر و شر کا سرچشمہ خیال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ ہے وہ ادا جس کی وجہ سے بندے پر میں عنایت کرتا ہوں، اور اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی یہ ادا پسند ہے کہ وہ صرف اسی کو پکارے اور ہر وقت اسی سے لو لگائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دو دعائیں۔ حضرت ابو علی دقاق نے فرمایا کہ اپنی ہر چھوٹی بڑی حاجت و ضرورت کو صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا معرفت کی نشانیوں میں سے ہے۔ حضرت دقاق نے اس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی عمدہ مثال بیان فرمائی ہے، وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک بہت بڑی چیز کا اللہ تعالیٰ سے سوال کیا۔ وہ یہ کہ انہوں نے اللہ سے عرض کیا، ترجمہ ہے، اے اللہ، مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے کہ میں آپ کو دیکھوں۔ یہ بہت بڑا اور عظیم سوال تھا کہ اللہ کا دیدار ہو جائے، اس لیے کہ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جنت میں جب جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو جنتیوں کو جنت کی ساری چیزیں اس کے سامنے حقیر نظر آئیں گی اور اللہ کے دیدار کی لذت ساری لذتوں پر بھاری ہوگی۔ غرض حضرت موسیٰ نے ایک طرف اللہ سے اتنی بڑی چیز کا سوال کیا اور دوسری طرف ایک اور موقع پر دنیاوی معمولی حقیر چیزوں کے لیے اللہ ہی کی طرف رجوع کیا اور اپنی محتاجی ظاہر فرمائی۔ عرض کیا، سورہ قصص آیت نمبر 24 کا ترجمہ ہے، اے میرے رب، میں ان چیزوں کا محتاج ہوں جو آپ میری طرف کھانا وغیرہ نازل فرمائیں۔ معلوم ہوا کہ ہر چھوٹی یا بڑی حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس لیے کہ صرف اسی کا سب کچھ ہے اور اسی کے در کے سوا کسی کا در نہیں ہے جہاں ہماری حاجت پوری ہو سکتی ہے۔ اسی کا ہم کو مکلف بنایا گیا ہے۔ چوروں کے پیدا کرنے میں کیا مصلحت ہے؟ ایک بزرگ تھے، ان سے ایک چور نے آ کر سوال کیا۔ چور نہیں، ایک کفل بنانے والے نے سوال کیا۔ سوال یہ کیا کہ کفر بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اور ایمان بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اطاعت بھی اللہ نے پیدا کی ہے اور معصیت بھی اللہ نے پیدا کی ہے۔
ساری یہ چیزیں اللہ ہی نے پیدا کی ہیں، چور بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں اور ان کی چوری کا فعل بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے چوروں کو کیوں پیدا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ تجھے پالنے کے لیے وہ کفل بنانے والا تھا، وہ بزرگ اس کو جانتے تھے، اس لیے اگر چور نہ ہوتے تو کون کفل خریدتا؟ ارے کفل تو اس لیے خریدتے ہیں کہ چور موجود ہیں اور چوریاں ہوتی ہیں، اس لیے سب لوگ تالے لیتے ہیں، دکانوں پر بھی مکانوں پر بھی۔ اگر چور نہ ہوتے تو ساری دکانیں کھلی ہوتی، 24 گھنٹے کھلی ہوتی، کون بند کرنے کی مصیبت کرتا، یوں ہی چھوڑ کر چلے جاتے، لیکن چوروں کا خطرہ ہونے کی وجہ سے لوگ بند کرتے ہیں، دکانوں کو مقفل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تیرے پالنے والے نے اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے، ہر چیز میں خدا کی مصلحت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو ان اسباب، ذرائع اور وسائل کے اندر گھیر رکھا ہے۔ اللہ ہر وقت کام کرتا رہتا ہے، ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیٹ میں درد ہو گیا، انہوں نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ اس کا علاج بتا دیجیے۔ وہ تو کلیم اللہ تھے، اللہ سے ہم کلامی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ میرے پیٹ میں درد ہے، اس کا کوئی علاج بتائیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا چاول کھاؤ۔ حضرت موسیٰ کو بھی اللہ تعالیٰ نے چاول ہی کا حکم دیا۔ اب حضرت موسیٰ نے چاول کھائے لیکن وہ درد کم نہیں ہوا۔ اللہ نے علاج تجویز کیا اور درد کم نہیں ہوا۔ انہوں نے اللہ سے پھر عرض کیا اے اللہ پریشانی ختم نہیں ہوئی، کیا کروں؟ کہا چاول کھاؤ، پھر بھی ختم نہیں ہوئی۔ تیسری دفعہ عرض کیا لیکن تیسری دفعہ بھی کھانے کے بعد بیماری ختم نہیں ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ اب بھی ختم نہیں ہوئی، اب کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلاں حکیم کے پاس جاؤ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام حکیم کے پاس گئے، ان کو دکھایا تو انہوں نے کہا کہ چاول کھاؤ۔ اللہ نے 3 مرتبہ کہہ دیا تھا، کم نہیں ہوئی بیماری۔ اب یہاں گئے تو وہی چاول کھاؤ، خیر آ گئے، چاول کھائے تو ٹھیک ہو گئے۔ اشکال ہو گیا ذہن میں، اللہ سے عرض کیا اے اللہ میں یہ بات سمجھ نہیں سکا، یہ راز فاش ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ آپ نے کہا چاول کھاؤ، 1 دفعہ نہیں 3 دفعہ میری بیماری ختم نہیں ہوئی۔ حکیم صاحب نے بھی کہا چاول کھاؤ اور بیماری میری ختم ہو گئی، یہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ اگر میں نے کہا تو اسی لیے کہا کہ اس کا علاج ہی وہ تھا۔ حکیم صاحب نے اگر کہا تو وہ بھی اس لیے کہا کہ ان کے علم کے مطابق اس کا علاج وہی تھا، لیکن جہاں تک بیماری کے ختم ہونے کا سوال ہے وہ تو میرے اختیار میں ہے۔ میں نے ختم اس وقت نہیں کرنا چاہا، اس لیے میں نے نہیں کیا۔ اگرچہ تم نے چاول کھائے لیکن حکیم صاحب کے کہنے پر میں نے یہ چاہا کہ بیماری تمہاری ختم ہو جائے، اس لیے ختم کر دی۔ اب رہا یہ سوال کہ اے اللہ اس وقت آپ نے کیوں ختم نہیں کیا؟ حکیم صاحب کے پاس جانے کے بعد کیوں ختم کیا؟ یہ اس لیے ختم کیا کہ میرے پاس آپ کی درخواست پر میں یوں ہی ختم کیا کروں تو حکیم صاحب کا پیٹ کیسے بھرے؟ حکیم صاحب کا پیٹ بھی تو چلنا ہے، ان کی بھی تو دنیا چلنی ہے، اس لیے یہ وسائل ہیں، ذرائع ہیں، اسباب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حد لگا رکھی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر وصال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر جب اللہ کے نبی کا وصال مبارک ہوا تو ظاہر ہے کہ آپ کو بہت غم ہوا۔ کس قدر غم ہوا اس کا اندازہ ان اشعار سے لگایا جا سکتا ہے۔ ترجمہ ہے، فرماتی ہیں مجھ پر اللہ کے رسول کی وفات کی وجہ سے جو مصائب ڈالے گئے ہیں وہ اگر دونوں پر ڈال دیے جائیں تو دن رات ہو جائیں،
وہ اگر دنوں پہ ڈال دیے جائیں تو دن رات ہو جائیں، یعنی دن کی روشنی ان مصائب کا تحمل نہ کر سکے گی اور دن بھی اندھیروں میں تبدیل ہو جائیں گے جیسے راتیں ہوتی ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ کس قدر غم ہوگا، مگر کوئی شکوہ اور شکایت ان کی زبان پر جاری نہیں ہوا۔ آج عورتیں اپنے کسی رشتہ دار، باپ، ماں یا شوہر یا کسی کے انتقال پر بہت ہی بے صبری کا مظاہرہ کرتی ہیں اور شکوہ شکایت ان کی زبان پر نظر آتا ہے۔ یہ محبت الہی کے خلاف ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی معرفت اور محبت میں اپنے آپ کو شامل کر سکیں اور اس کی ہر احکام کی پیروی کر سکیں۔ آمین۔